ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تھوڑی سی ترکیب میں چینجز ہیں۔ 6 انبیاء کرام ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہم ساتھ ایک کنٹینیوٹی میں بک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج اس کا تمہید کے طور پہ چند حیثیتوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار حیثیتوں کے مالک تھے، تو جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہوگا، لیکن ایک جسارت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے ہمارے پاس اللہ کا مکمل اور آخری پیغام موجود ہے، قرآن مجید اور سنت نبوی۔ تو ان دونوں طرح سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، مگر ان کی عظمت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ ہماری طرح ہی زمین پر چلے، ہمارے درمیان رہے، ہنسے، کھیلے، محنت کی اور محبت بانٹی۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو کئی الگ الگ خوبصورت روپ میں دیکھیں گے۔ ایک انسان کے طور پر، ایک نبی کے طور پر، ایک سچے دوست کے طور پر، اور آگے چل کر بہت کچھ ہر روپ میں ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، اور ہر سبق قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہوگا۔ تو آئیے یہ خوبصورت سفر شروع کرتے ہیں۔ بحیثیت انسان۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے نہیں تھے؟ وہ نور کے پیکر نہیں، بلکہ ہماری طرح گوشت پوشت کے ایک مکمل انسان تھے۔ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، تھکتے تھے، ہنستے تھے، بالکل ہماری طرح۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمانے کا حکم دیا، کہہ دیجئے میں تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ سورۃ الکہف 110 آخری آیت۔ سوچئے بچوں، اللہ کے سب سے پیارے نبی نے خود اپنے بشر ہونے کا اعلان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو ہم ان جیسا بننے کی کوشش کیسے کرتے؟ کیونکہ وہ ایک انسان تھے، اس لیے ان کی ہر ادا، ہر عادت ہمارے لیے قابل عمل نمونہ بن گئی۔ ایک پیاری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے انسان خوش ہوتا ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں، اور جیسے انسان کو غصہ آتا ہے مجھے بھی آتا ہے۔ اور دعا کی کہ ان کی یہ بشری کیفیت امت کے لیے رحمت بن جائے۔ صحیح مسلم۔
کتنی پیاری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہ کیا کہ وہ جذبات سے بالا تر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہنسمکھ اور پیار کرنے والے بھی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دوڑ کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی اور دونوں نے مل کر دوڑ لگائی۔ مسند احمد۔ بچوں ذرا سوچئے، ہمارے عظیم نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنس کر کھیل کر کتنی محبت بھری زندگی گزارتے تھے۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اسلام کوئی خشک سخت مذہب نہیں جو ہنسنے کھیلنے کو منع کرتا ہو۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں خوشی اور محبت کو جگہ دینی چاہیے، یہی سنت ہے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح خندہ پیشانی اور محبت بھری زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ حوالہ سورۃ الکہف، سورہ حامیم سجدہ، صحیح مسلم، مسند احمد۔ نمبر 2، بحیثیت نبی۔ پیارے بچوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مگر ہر نبی ایک خاص قوم یا زمانے کے لیے آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری اور سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت 40۔ خاتم النبیین یا خاتم النبیین یعنی نبیوں کی مہر، سب سے آخری نبی۔ جیسے کسی خط پر مہر لگنے کے بعد وہ مکمل ہو جاتا ہے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔ اور ایک اور خوبصورت بات، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اکثر اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجے گئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سورۃ الاعراف۔ یعنی چاہے آپ پاکستان میں رہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھوڑا افسوس ہوا کہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس ایک جملے نے واضح کر دیا کہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکا۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے ہمارے پاس اللہ کا مکمل اور آخری پیغام موجود ہے، قرآن مجید اور سنت نبوی۔ ہمیں کسی اور رہنمائی کی تلاش میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حوالہ سورۃ الاحزاب، سورۃ الاعراف، صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث منزلت۔ آج کی آخری حیثیت بحیثیت دوست، نمبر 3۔ پیارے بچوں، ایک اچھا دوست کیسا ہوتا ہے؟ ایسا جو مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑے، جو دل بڑھائے اور جو دوستی کبھی نہ بھلائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی بے مثال دوست تھے۔ جب مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو آپ اپنے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں دونوں ایک غار میں چھپے اور دشمن عین غار کے دہانے تک آ پہنچا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ڈر لگا، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پیارے نبی کی جان کے لیے۔ اس نازک لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سکون سے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ خود قرآن مجید میں محفوظ ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت 40۔ سوچئے بچوں، سب سے خطرناک لمحے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست کا حوصلہ بڑھایا، نہ کہ خود پریشان ہوئے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی صرف زندگی تک محدود نہ تھی۔ آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے کئی سال بعد بھی جب کبھی ان کی کوئی سہیلی گھر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہو کر ان کا استقبال کرتے، تحفے بھیجتے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر کرتے نہ تھکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ انہیں کسی زوجہ سے اتنا رشک نہ آتا جتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آتا تھا، حالانکہ ان کی ملاقات بھی نہ ہوئی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ بچوں، یہ ہے وفا۔ سچا دوست وہ ہے جو دوستی نبھاتا ہے، چاہے وقت گزر جائے یا دوست اس دنیا میں نہ رہے۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، سچی دوستی مطلب کی نہیں، وفا کی ہوتی ہے۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، مشکل وقت میں حوصلہ بڑھائیں اور ان کی اچھائیوں کو کبھی نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا وفادار اور مخلص دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حوالہ سورۃ التوبہ،
صحیح بخاری، صحیح مسلم، فضائل خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ جزاک اللہ۔